بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی قوم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائے، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، مگر میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کے فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو ملک اور قوم کی حفاظت کے قابل نہیں رہتا۔ جہاں روٹی مزدوری کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں تین چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت، مسلمان کا خون۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو یہ لوہا کا بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس دن اپنے آپ کو اور خدا کی اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یہ سمجھ لو کہ تم اپنے ہی قید ہو جاؤ گے، پھر تمہارے سرحدیں سکڑنے لگے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ خون میں ڈوبا رہے گا۔ حکومت کا نشہ دولت اور عورت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ کافر سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے کہ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکال ہی رہا ہو، پہلے ہی اس کے گردن اڑا دیں۔ وہ اگر کل حملے کے لیے آ رہے ہو تو تم اس پر ہی حملہ کر دو۔ ہم کفر کے طوفان کو نہ روکے تو ہم مسلمان نہیں بلکہ بے غیرت ہوں گے، اور اگر اسلام کا دفاع اس طرح کریں گے کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ کر دے تو گھر ہی میں اس کے خلاف لڑیں، اور پھر یہ فخر بھی کریں کہ ہم نے دشمن کو پسپا کر دیا، تو یہ ہماری بزدلی کا ثبوت ہوگا۔ ہم عظمتوں کے پاسباں ہیں اور صلیبی عظمتوں کے بیوپاری۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے اور مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے۔ بری عادت اور اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ کبھی قوم اور فوج میں نفرت پیدا ہو جائے، سمجھ لو سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ مجھے 1,00,000 عیسائیوں اور ان کی تلواروں سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے تو خطرہ ہے ان 1,000 مسلمانوں سے جو شراب کے پیالوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ اسلام کے محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے اور پاسبانوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا اور عورتیں ان کے پیروں کی زنجیریں بن گئی ہیں۔ مجھے اس بات سے بحث نہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری سمجھتا ہوں۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ تمہاری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔
یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنے سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قبخانے زیادہ ہوں گے۔ تمہاری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی، کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں۔ ہمارا زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت ہے کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔